السلام علیکم ناظرین، وائڈ اینگل میں افتخار شرازی، امتیاز گل صاحب اور طاہر خان کا سلام پہنچے۔ مرزا غالب معروف شاعر کا ایک غزل کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر ایک بات پہ یہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی بتاؤ کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم پاکستان کی سیاست کو اپنے پروگرام کے پہلے سے میں ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے، اور جو ایک رخ اختیار کر چکی ہے ملک کے اندر، اور وہ ملک کی سرحدوں سے باہر بھی اس کی ہمیں مینیفسٹیشن دیکھنے کو ملتی ہے۔ گویا کہ ایک گالم گلوچ، ہاتھا پائی، الزام تراشی اور اس طرح کے مناظر ہمیں تقریباً ہر روز دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ملک کے اندر ہوں تو شاید کوئی اتنی تشویش کی بات نہیں ہے، لیکن جب وہ سرحدیں پار کر کے کہیں ایسی جگہوں تک پہنچ جائے جہاں پہ یقینی طور پہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب تک تو ایک اچھی پرسیپشن ہے، گویا کہ ایک اچھی رائے رکھی جاتی ہے، لیکن اگر ہمارے لوگ، ہمارے سیاستدان وہاں جا کے اس طرح کا مظاہرہ کریں گے، اس طرح کا اپنا کنڈکٹ شو کریں گے، تو یقینی طور پہ اس سے پاکستان کی بدنامی ہوگی۔ لندن میں اس طرح کے آپ نے مناظر کئی بار پہلے دیکھے ہیں، کبھی تو وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ کے باہر، اور کبھی جمع خان کی رہائش گاہ کے باہر، کبھی مسلم لیگ نون کے کارکن تو کبھی پی ٹی آئی کے کارکن، جس انداز میں وہ مظاہرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، کبھی کبھار ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اب کی بار مدینہ منورہ کوئی ایک ایسا شہر کہ جو مقدس شہر ہے، جہاں پہ ہمارے آخری نبی کی آخری قیام گاہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں کے جو ادب و آداب ہیں، وہاں کا جو احترام ہے، وہ سب پہ لازم ہے۔ گویا کہ وہاں پہ آپ ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ آواز بلند کرتے ہیں، وہ مثبت ہو یا منفی، ہر دو صورتوں میں وہ قابل اعتراض تصور کی جاتی ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور ان کے ڈیلیگیشن کے دورہ مدینہ منورہ کے دوران جو کچھ ہوا ناظرین، وہ آپ کے سامنے ہے، اور آج ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ وہاں پہ جو نعرے بازی ہوئی، وہ جو مظاہرے ہوئے، مثبت اور منفی ہر دو طرح کے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف منفی ہوئے ہیں، کچھ مثبت انداز میں ہوئے، کسی کی تعریف توصیف میں بھی کچھ نعرے لگے ہیں، وہ دونوں دکھائیں۔ اس کے سامنے یہ نقطہ میں اپنے پارٹیسپینٹ کے سامنے رکھوں گا۔ صاحب، انفیکٹ ابھی تو شور برپا ہے کہ وہاں پہ جس طرح چور چور کے نعرے لگائے گئے، اور کچھ لوگوں نے تو فزیکل اسالٹ بھی کیا، جس طرح زین بگٹی صاحب کو پکڑا گیا وہاں پہ، لیکن اس شہر کی حرمت تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ دھیمی آواز سے گفتگو کریں، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی سیاسی اکٹھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرا نقطہ یہ ہے کہ آج وہ لوگ کہ جو اس بات پہ بڑا شور مچا رہے ہیں، اس بات پہ بڑا احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ ایک بتا رہے ہیں کہ شاید توہین ہو گئی، یقیناً ہوئی بھی ہے، لیکن جب کل کو نعرے کچھ لوگوں کے حق میں لگ رہے تھے، اور آج بھی لگے ہیں، گویا کہ بلاول بھٹو صاحب کے حق میں لگ رہے تھے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے سابق آرمی چیف راحیل شریف صاحب کے حق میں لگ رہے ہیں، یا خان صاحب کے حق میں لگ رہے ہیں، تو اگر توہین ہو رہی ہے تو ہر دو طرح سے ہو رہی ہے۔ تو میرا سوال سر یہ ہے کہ آج جو چور چور کے نعرے پہ شور مچا رہے ہیں، کل کو بھی اس طرح کی توہین ہوئی تھی جب کسی کے حق میں نعرے لگائے گئے تھے، اس وقت یہ خاموشی کیوں اختیار کی گئی؟ جی شکریہ افتخار۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ آیا نعرے لگ سکتے ہیں کہ نہیں لگ سکتے، جی، جو بنیادی مسئلہ ہمارا زیر بحث ہے۔ اب جب عمران خان صاحب 2019 میں گئے تھے مثال کے طور پہ، وہاں پہ بڑے زوردار طریقے سے گو نیازی گو کے نعرے لگے تھے، تو ہمارے یہ جید علماء، ہمارے جید سیاستدان جو اس وقت اس پہ شور مچا رہے ہیں، ہونا نہیں چاہیے، کسی کے ساتھ ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے، اور چاہے وہ مسجد ہے، چاہے کلیسا ہے، چاہے مندر ہے، اس کا احترام سب پہ لازم ہے۔ لیکن جب ملک کے اندر اس قسم کی اگر صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں پھر آپ انڈیویجولز جو ہیں، انفرادی لوگوں کو نہیں روک سکتے ہیں اگر وہ اپنے احساسات کا، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ جب وہ لوگ یہ کام شروع کر دیں جو اس ملک کے اندر ہیں اس وقت، جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو ڈسٹارٹیڈ نیوز پیش کر رہے ہیں، جو مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں، یعنی آپ دوسری جماعت پہ مذہب کارڈ استعمال کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، لیکن اس ملک کے دو تین بڑے بڑے ہمارے صحافی ہیں، پھر نہال ہاشمی صاحب نے ٹی وی پروگراموں میں کوئی احمدیوں کے حوالے سے بات کر دی، اندلیب عباس صاحبہ کو چیلنج کر دیا، تو کیا ہم جو وہاں پہ تھے مدینہ منورہ میں، آپ کو پتہ ہے زیادہ تر ورکر لوگ ہوتے ہیں یا جو پاکستان سے گئے ہوتے ہیں، عمرے پہ گئے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ آرائے
عوامی رہنما بناتے ہیں کیا ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس طرح آپ ناجائز انداز میں مذہب کارڈ کا استعمال؟ دوسروں پہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں، عمران خان بہت گندا انسان ہے، بہت خراب ہے، بدتمیز ہے، لیکن کل میں نے سردار ایاز صادق اور سعد رفیق کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ جی یہ اس دور کا ابو جہل ہے، عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فسادی ہے، شرانگیز ہے، اس ملک کو تشدد کی طرف یہ لے جا رہا ہے۔ مریم صفدر صاحبہ نے آج یہ کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ عمران خان ہے اور اس کو اس کے مقام تک پہنچانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک طرف اگر بے وقوفی ہو رہی ہے یا غلطی ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ آپ اسی قسم کے اسی لیول پہ جا کے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس عوام کو، اس نوجوان نسل کو سبق کیا دے رہے ہیں؟ یعنی آپ ایک آنکھ کے ساتھ انصاف کا اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو دونوں آنکھوں سے دیکھنا ہوگا اور اس قوم کی خاطر، اس نوجوان نسل کی خاطر آپ کو اپنا بیانیہ ماڈریٹ کرنا ہوگا، اور پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ گویا کہ اگر وہ پیمانہ آپ کے لیے وہی ہے تو دوسروں کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے۔ کرٹیسزم اگر آپ ان کو کر رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھی کریں، کیونکہ ماضی میں آپ کا کنڈکٹ بھی ایسا رہا ہے۔ لیکن طاہر صاحب، انفیکٹ یہ جو تشدد کا ایلیمنٹ آ رہا ہے اور جس طرح کے جملے ادا ہو رہے ہیں، بالکل امتیاز صاحب نے درست کہا کہ اگر آگ کو بجھانے کے لیے تو پانی ڈالا جاتا ہے، بجائے یہ ہے کہ آپ شعلوں کو بھڑکائیں۔ تو جس طرح کی اسٹیٹمنٹ اب حکومت کی جانب سے آ رہی ہے، وہ لگ تو یہ رہا ہے کہ وہ آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے، کم نہیں کیا جا رہا۔ اور پھر یہ ہے کہ مذہب کا استعمال اگر اس طرف سے ہو رہا ہے تو لگتا ہے کہ اب اس طرف سے بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، گویا کہ یہ اب ٹٹ فار ٹیٹ والی کہانی ہو گئی ہے کہ کیونکہ آپ ایسا کریں گے تو ہم ایسا کریں گے؟ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ سینس پریویل کیوں نہیں کر رہے، کہیں تو کوئی ہو کہ جو یہ سمجھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں شاید جمہوریت کا بھی ایک طرح سے لپیٹ دیا جیسے، اور دوسرا یہ ہے کہ پورے دنیا میں جو اس وقت پاکستان کی ایک طرح سے فیس بن رہا ہے وہ بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں بن رہا۔ تو کیسے، کہاں دانش مندی، کہاں کیسے لے کے آئیں گے آپ کے خیال میں؟ جو آپ کے سوال کا آخر حصہ ہے دانش مندی اور سمجھ کا، یہی تو ایک تاریخ ہمارا اب ایک پہلو ہے، ہماری جو سیاست آ گئی ہے۔ تشدد کا آپ نے ذکر کیا، سوال کے شروع میں جو ایلیمنٹ آ گیا، سب سے جو ایک بڑی ایک بدقسمتی ہے کہ لیڈرشپ، اور ہم نے ان پروگراموں میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ لوگ پھر کارکن جو ہے وہ لیڈرز کو دیکھتا ہے، اپنے رہنما کو دیکھتا ہے، صدر کو دیکھتا ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب خود تقاریر میں کہے کہ جب آپ کی شادیاں نہیں ہوں گی بچوں کی، جب آپ جائیں گے، پھر شیخ رشید صاحب پشاور جاتے ہیں اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ حرم میں کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح تک بات انہوں نے چند دن پہلے کسی جلسے میں بھی کی تھی۔ تو جب لیڈرز خود اپنے ورکرز کو اشتعال دیں گے، ان کے لیے پھر نہ حرم کی حیثیت ہے۔ آپ نے مدینہ کی بات ہے، مدینہ تو ایک پورا شہر ہے، ویسے بھی مدینہ اور مکہ کے لوگوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ اگر گئے ہوں گے تو مدینہ کے لوگ بہت دھیمے مزاج والے، بڑے نرم، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پھر رہنا بھی پسند کیا، ہجرت بھی کی، اور وہاں پر پھر فوت بھی ہوئے اور وہاں پر اس کی وہ دفن تھا۔ تو وہ تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن اسی حرم میں لکھا ہوا ہے سامنے جی کہ آوازیں پست رکھو، کہ آپ کی آواز کی پیغمبر کی آواز سے اوپر آپ نے اعمال آپ کی ظاہر ہے، قرآن کا حکم ہے یہ۔ تو لہٰذا آپ اگر، لیکن ہم نے اپنے ورکرز کو اتنا ان کی ذہنیت پرتشدد بنا دیا ہے کہ حرم کی جو ایک حیثیت ہے اس کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا، اس کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی کہ وہاں واقعہ ہوا، جب ہم پروگرام کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے مذمت نہیں کی، حالانکہ اگر وہ کرتا تو ممکن ہے کہ وہ جو تھوڑی سی جو ایک لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب نے جو لوگوں کو، امریکہ والے وہ نیریٹیو پہ لوگوں کو تھوڑا سا اپنی طرف متوجہ کیا تھا، مائل کیا تھا، وہ اس کو تھوڑا ڈیمیج ویسے وہ ہوا ہے۔ کیونکہ ہمارے لوگ پاکستانی جو ہے اگر نماز نہ بھی پڑھے، نیک نہ بھی ہو، لیکن کچھ چیزوں کا وہ دل سے احترام کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اس کو کنڈیم کرتے تو اس کی حیثیت، کیونکہ طارق جمیل صاحب جب وہاں سے نکلے ہیں تو اس نے کنڈیم کیا، جو مہمان تھے وزیر اعظم صاحب کے 27 رمضان کو، تو لہٰذا سابق وزیر اعظم کی، لیکن خیر ایک یہ بھی کہ کل شاید کسی ایک پروگرام میں انہوں نے کنڈیم کیا ہے، ان کو لیا گیا تو انہوں نے کنڈیمنیشن دی ہے، لیکن ایک پبلک اناؤنسمنٹ اس کے ساتھ سے نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ شاید ٹویٹر پہ جو اس نے آخری جو ٹویٹ ہے وہ اس کے بارے میں ہے، فلسطین کے وہ
القدس کے بارے میں، اور ٹھیک ہے وہ ہونی بھی چاہیے تھی وہ، کیونکہ وہاں بڑے ظلم ہوتا رہا. تو لہٰذا تشدد کا خاتمہ کریں گے ہماری لیڈرشپ. آپ نے سمجھ بوجھ دانشمندی کی، میرا نہیں خیال، کیونکہ حرم والے واقعے کی کچھ وزراء نے تقریباً بلا واسطہ انڈائریکٹلی ان کی حمایت کی ہے. تو لہٰذا میرا یہ جو موجودہ ماحول بن گیا ہے نا، آپ کے سوال کا آخری حصہ میں کہ سمجھنا اور دانشمندی کا، میرا نہیں خیال کہ وہ آج، ہاں دل اگر بڑا ہو، وہ جو حساسیت اگر اسلام و دین والی ہو اور اپنے مستقبل، کیونکہ لوگوں کو آپ نے کول ڈاؤن کرنا ہے. یہ جو ماحول ہم نے بنا دیا نا، جو شیخ رشید صاحب بار بار کہتے ہیں کہ خانہ جنگی ہوگی، تو شیخ رشید صاحب کے تو کوئی آگے پیچھے ہے نہیں، لیکن لوگوں کے بچے مروائے جائیں گے. اور وہ یقینی طور پہ اگر ہو بھی نہ اور نہ ہو بھی ہو، لیکن ملک کا مفاد عزیز ہونا چاہیے، اور اس طرح کے بیانات سے یقینی طور پہ بہتری تو نہیں آ سکتی. یہ جو موجودہ حال ہے اس میں یہ تو تھوڑی نہیں کر سکتے. ایک بڑی پریشان کن بات ہے. ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک تو امتیاز صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ اس نہج تک معاملات پہنچے کہاں، اور دوسرا یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کا ایک اس پہ رد عمل آیا ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ عوام بہت زیادہ ان لوگوں سے تنگ تھے، ان کی کرپشن سے بہت تنگ تھے، تو ایک عوامی رد عمل ہے، اس میں تو پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں ہے. لیکن سر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو خود ان کا اپنی پرفارمنس کیا ہے؟ پچھلے 3.5 پونے 4 برسوں میں انہوں نے عوامی فلاح کے کون سے ایسے کام کیے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ اپنے آپ کو تو کہیں الگ رکھ رہے ہیں، اور ماضی کو پرانوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بڑا جسٹیفائڈ ہے. اور دوسری اس کے ساتھ جڑی بات یہ کہ سر پارلیمان کے تھرو معاملات کو حل کرنے کی کبھی پی ٹی آئی نے بھی تو کوشش نہیں کی نا. آج آپ ان کا گلہ کر رہے ہیں، تو خود آپ کا کنڈکٹ کیا رہا ہے پارلیمان کے اندر؟ جی بالکل، اس پہ تو میرے خیال ہے ہم گزشتہ پروگراموں میں ہم نے کہا کہ اگر پارلیمان کا آپ حصہ ہیں تو آپ کو پھر پارلیمانی روایات کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اور جو معاملات ہیں ان کو وہاں پہ سلجھانے کی کوشش کرنی ہوگی. لیکن آپ چونکہ بیک گراؤنڈ پہ جا رہے تھے آپ کہ اس تمام تر یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی، تو بڑی ایک دلچسپ خبر گزشتہ رات نصف شب وہ آئی. اچھا. وہ یہ کہ بل گیٹس صاحب نے فون کیا ہمارے سپہ سالار کو، جنرل باجوہ کو، اور انہوں نے بڑی زیادتی کی. میرا خیال ہے کنہوں نے فون کر کے؟ بل گیٹس نے بڑی زیادتی کی جنرل باجوہ کو فون کر کے، اور یہ تعریف کر کے کہ پاکستان کی فوج نے پولیو کے خاتمے کے لیے جو قومی مہم کی سربراہی کی ہے، لیڈ کیا ہے، ہم بڑے خوش ہیں اس سے، بڑی ستائش کی. اب دیکھیں نا، یہ فون کر کے انہوں نے میسج کیا دیا ہے، یہ کہ اس تصور کو، پرسیپشن کو ری انفورس کیا کہ اس ملک میں مرکزی کردار جو ہے وہ فوج ہے، ہر کام فوج کرتی ہے. اور اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بل گیٹس یہاں پہ آئے تھے پاکستان کے دورے پہ، تو پریس کانفرنس میں بھی اس کے علاوہ بھی وہ تھک نہیں رہے تھے ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی تعریف کرتے ہوئے، کیونکہ یہ دونوں جو شخصیات ہیں یہ پولیو اور غربت کے خاتمے کے پروگراموں میں آگے تھے، کافی سارا ان کا کردار تھا. لیکن افسوس یہ کہ انہوں نے قادر پٹیل کو فون نہیں کیا. شاید ان پہ اعتماد نہیں ہے. تو کیا یہ حکومت پہ عدم اعتماد ہے؟ آپ نے آرمی چیف کو فون کر دیا. کیا بل گیٹس دوسرے ملکوں کے آرمی چیفز کو بھی اس طرح کے فون کرتے ہیں ان کی ستائش کے لیے؟ تو ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں یہ ہوا اور کیوں انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی پاکستان کی فوج کو. لیکن یہ بنیادی طور پہ امتیاز صاحب یہ کیوں ہے کہ فوج کو ایک الگ کوئی ایک انسٹیٹیوشن یا کوئی حکومت سے الگ تصور کیا جائے؟ تو پارٹ آف گورنمنٹ ہے، وہ ایک ادارہ ہے. نہیں تو پھر وزیر اعظم کو فون کرنا چاہیے تھا، قادر پٹیل صاحب کو فون کرنا چاہیے تھا، اور بہت سارے آپ کے خیال میں یہ کر کے پولیو کیمپین میں مر تو رہے ہیں غریب ہیلتھ ورکرز، اس میں مرے ہیں پولیس والے، شہید ہوئے ہیں. اور اس میں مجھے نہیں معلوم کہ بل گیٹس کو یہ راتوں رات کیسے خیال آ گیا کہ آپ نے کال مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ بھلے سب کو فون کریں، لیکن وہ بل گیٹس نے زیادتی بڑی کی ہے میرا خیال ہے اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ. اب دیکھنا ہے کہ شاید یہ پروٹیسٹ صرف آپ کا، حکومت بھی یہی سوچ رہی جو آپ سوچ رہے ہیں. لیکن طاہر صاحب، یہ جو فواد چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ عوامی ریئیکشن ہے، یہ چور کہہ دینا کافی ہے؟ یا آپ کے پاس تو 4.25 برس تھے، نیب کا ادارہ آپ کے نیچے تھا، ایف آئی اے کا ادارہ آپ کے نیچے تھا، اینٹی کرپشن کا ادارہ آپ کے نیچے تھا، آپ نے اپنی مرضی کے جتنے قوانین چاہے آپ نے بنوا لیے، قانون آئین کے اندر آپ نے تبدیلیاں کر لیں، اس کے علاوہ آرڈیننس کی بھرمار آپ نے کی جو آپ کر سکتے تھے.
اس کے باوجود کوئی مجھے ایک آپ بتا دیں کہ کسی ایک شخص کو جس کے بارے میں آپ نے کہا ہو کہ انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی اور آپ نے ان کو کنوکٹ بھی کروا لیا ہو، نہیں کروا سکے. تو یہ رویہ بڑا عجیب سا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم کسی کو چور کہہ رہے ہیں تو لہٰذا وہ چور ڈکلیئر ہو گیا. بھائی اس کو اسٹیبلش تو کرے نا. اگر اسٹیبلش نہیں کریں گے تو پھر تو یہی ماحول ہوگا جس کے اندر عدم برداشت ہوگی، جس کے اندر ہاتھا پائی ہوگی، جس کے اندر سسٹم کو نقصان پہنچے گا. تو خان صاحب اس بات کو کیا ریئلائز کرنے کے، ان کی ٹیم ریئلائز کرنے کے لیے تیار ہے کہ صرف کہہ دینے سے تو نہیں ہوتا، اسے اسٹیبلش بھی کرنا پڑتا ہے. سسٹم جب ان پلیس ہے آپ اسے استعمال کریں، لوگوں کو آپ کنوکٹ کروائیں، وہ تو آپ نہیں کروا سکے. مسئلہ یہ ہے نا، ہماری جو ٹریجڈی ہے کہ جب کیبنٹ بنتی ہے، کابینہ بنتی ہے، وزراء کو جب کام حوالے کیا جاتا ہے، آپ ذرا 3.5 سال میں فواد چودھری صاحب کے دیکھیں کہ کتنی مرتبہ اس نے آپ کے دفتر کے قریب سرکاری ایجنسی کا اس نے کتنی مرتبہ دورہ کیا ہے. ریڈیو پاکستان وہ کتنی مرتبہ گئے ہیں. پی ٹی وی میں چونکہ بڑے اچھے دفاتر ہیں تو وہاں پر ریگولرلی لوگ جاتے ہیں. بہت ان کا سب آفس بھی ہوتا ہے. سب آفس ہوتا ہے اور ہم پر پھر کافی ساری چیزیں ہیں، وہ یہاں پہ مناسب نہیں ہوگا. اگر ہر وزیر اپنے اپنے کام پہ توجہ دے، چونکہ وہ گورنمنٹ کا سپوکس مین ہے، بیان تو اس نے دینا ہے ماضی میں یا اب بھی، لیکن جو اس کی آپ فیس ریڈنگ دیکھیں کہ جس میں پی ٹی آئی کا رول نہیں ہے، وہ تو لوگوں کا ریئیکشن ہے. ہاں لوگوں کا ریئیکشن ہے تو شیخ رشید صاحب نے 2 دن پہلے کیوں کہا تھا، اور ان کے یورپ کا پی ٹی آئی کا سربراہ صاحب جو ہے وہ ان کی تصاویر کیوں آئی وہاں پہ حرم سے کہ وہ جو نعرے لگا رہا چل کے وہاں کیسے پہنچے، وہاں کیسے پہنچا، ٹائم دیکھے جی. چلو وہ لوگ آ گئے، انہوں نے پلان کیا، پھر کیسے ان کو پتہ چلا کہ شہباز شریف اور اس کی ٹیم نے ابھی آنا ہے وہاں پہ دعا کے لیے یا حرم آنا ہے. تو یہ تو بڑا اچھی ہے ان کے لیے. ہاں بالکل پلان کیا ہے. بالکل مجھے یاد ہے جب کچھ اشارے ضرور ایسے ملتے ہیں کہ پلاننگ تھی. پلاننگ ہے، ایسا نہیں ہوتا. مثلا پرویز مشرف صاحب کی یہ جو موومنٹ ہوتی تھی جب صدر تھے یا تو 2 حملے ان پہ بالکل مسلسل ہوئے، تو وہ تو کسی کو معلوم ہوا ہوگا نا کہ وہ اس ٹائم پہ انہوں نے وہاں سے جانا ہے. تو یہ بڑا پلان کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ چور، ہاں یار نے بالکل صحیح کہا، یہاں پراسیکیوشن کے پاس کیس نہیں ہوتا. استغاثہ جب آپ کے خلاف کیس کرتے ہیں تو بیسیکلی پولیٹیکل اس میں موٹیوز ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، کیس درج ہوتا ہے، چور کا بیانیہ ہوتا ہے، لیکن ثابت پھر نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے کنویکشن نہیں ہوتی اور لوگ نہیں ہوتے. اگر ہاں کرپشن ہوئی ہے، کسی نے بھی کی ہے، وہ ناقابل معافی ہے، لیکن آپ ثابت تو کریں نا. اچھا پھر آسان کام ہے، بس عدالت میرے اس میں فیصلہ نہیں کریں گے تو عدالت گناہگار ہے، اور جی 12 بجے عدالت کھل گئی ہے. اور یہ اب پرویز الہی صاحب نے جو آج حلف ہو گیا حمزہ کا، تو بار بار کہتے نہیں ان کو تو حق ہی نہیں ہے. تو اگر ان کو حق نہیں ہے تو پھر آپ انٹرا کورٹ اپیل کیوں کر رہے ہیں، جب کورٹ نے کہا تھا کہ حمزہ کو 3 مرتبہ، تیسرا آرڈر تھا. تیسرا آرڈر. اچھا چلو نہیں مانا، آپ لوگ کیوں گئے ہیں انٹرا اپیل میں؟ اگر عدالت خراب ہے، عدالت کو رائٹ نہیں ہے تو یہ لوگ کیوں گئے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ سیاست ہونی چاہیے، قانون کا احترام ہونا چاہیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے امتیاز صاحب اس ماحول کے اندر یہ پارلیمان آپ کو فنکشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ پارلیمنٹ کو ڈیلیور بھی کر پائے گی، یا ہمیں ہر روز اب اسی طرح کے تماشے دیکھنے کو ملیں گے؟ کیونکہ اب تو عید کے بعد لگتا ہی ہے کہ لانگ مارچ کی کہانی بھی ہونے جا رہی ہے، اور جو باقی بھی صورتحال ہے پنجاب کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. چیزیں وہ تو دیکھیں مشکل لگ رہا ہے، اس طرح تو نہیں چل پائے گا. گورنر کسی صوبے کا ہوتا ہے، وہ جو فیڈریشن ہے اس کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی صدر کا ایجنٹ ہوتا ہے صوبے میں، اور وہ اپنے آئینی جو ثوابدید ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اقدامات کیے ہیں. لیکن دوسری سائڈ جو ہے تو انہوں نے اپنے طریقے سے اپنی جو قوت ہے اس کو استعمال کیا ہے. اب یہ کب تک چل پائے گا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ 26 لوگ تو ان دوسری جماعت کے ہیں جو کہ اس وقت شکایت کر رہی ہے، اور جس کی بنیاد پر حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت زیادہ عرصہ چل سکے گا. اب صدر اور گورنر تو آپ کے حلق کی ہڈی ہیں، گلے کا کانٹا بن گیا ہے، اس لیے کہ آپ ان کو قانونی تو آئینی طور پہ نہیں ہٹا سکتے ہیں. حکومت، وفاقی حکومت گورنر کو ہٹا سکتی ہے صدر کو مشورہ دے کے، لیکن صدر کب اس پہ عمل کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. البتہ ان کے پاس جو آپشنز اویلیبل ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو بحران ہے، سیاسی بحران، یہ آئینی بحران نہیں ہے، یہ سیاسی بحران اور سنگین ہو رہا ہے، یہ طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد اسی بحران کو لے کے یہ بھی ڈیبیٹ کریں گے کہ جو سیاستدان اداروں پہ الزام لگاتے ہیں مداخلت کا، گویا کہ مداخلت کے راستے وہ ادارے کھولتے ہیں یا خود سیاستدان کھولتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب، طاہر صاحب، بالآخر
بالآخر کم و بیش 1 مہینے کے بعد 9 منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے جو صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز، انہوں نے حلف تو لے لیا، اسپیکر قومی اسمبلی کو جانا پڑا، عدالت نے کوئی 3 بار احکامات جاری کیے اور اس کے بعد صورتحال یہ بنے کہ آج انہوں نے حلف تو لے لیا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ آئینی بحران ابھی تک، سیاسی بحران بالخصوص ہم کہیں گے، ابھی تھما نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج کا آرڈر بھی ہے اس کے خلاف بھی پی ٹی آئی کے لوگ گئے ہیں انٹرا کورٹ اپیل میں۔ پہلے ذرا سنتے ہیں کہ ان کے وکیل کے عدالتوں کے بارے میں پرسیپشن تو یہی ہے کہ عوامی مفاد میں رات گئے تک کھلی رہتی ہے، لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ یہ سر اب دیکھیں، ایک سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسپیکر کی رولنگ ہے قومی اسمبلی میں، سپریم کورٹ نے ان کو اسٹرائک ڈاؤن کیا، پھر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے اس کے اندر آپ اس معاملے کو نمٹائیں۔ اب پنجاب کے اندر بھی ایک فل سٹاپ لگا جو پارلیمانی پروسیس ہے، اس فل سٹاپ کو ہٹانے کے لیے پھر عدالت کو انٹروین کرنا پڑا، 3 ججمنٹس آئے اور بالآخر ایک کے ذریعے حلف تو ہو گیا۔ لیکن آپ سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں جن کا مقررہ وقت ہے کم از کم 3 بجے تک 2 بجے وہاں پہ کھڑے ہیں اور عدالتیں بند ہیں، سنا نہیں جا رہا۔ تو یا اب کیا کہیں گے کہ اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ اس معاملے میں انصاف کے تقاضے ایک تو پورے نہیں کیے گئے، اور ساتھ میں جو ہم نے بریک سے پہلے بھی نقطہ اٹھایا تھا کہ سیاستدانوں کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پارلیمان کو، جمہوریت کو چلنے نہیں دیا جاتا، ادارے آتے ہیں انٹروین کرتے ہیں، سب کچھ ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ جو فل سٹاپ لگے ہیں، اگر عدالتیں نہ ہٹاتی تو سیاستدان خود تو تیار نہیں تھے ہٹانے کے لیے، تو کیا کریں پھر؟ ادارے مداخلت نہ کریں تو کیا کریں سر؟ وہ دیکھیں، ہر ایک ادارے کے اپنے قیود متعین ہیں آئین میں، تو اس قسم کی بات یہ کرنا جو حمزہ شہباز شریف صاحب کا جس انداز میں اوتھ ہوا ہے، جی اب وہ گورنر کی ثوابدید ہے، اس نے اسکیجول دینا ہے، اس نے حلف لینا ہے، لیکن عدالت نے براہ راست قومی اسمبلی کے اسپیکر کو کہہ دیا۔ تو یہ ایک میں دیکھیں، ہم آئیندان قانون دان ہم نہیں ہیں، ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس سے پاکستان کی بدنامی بھی ہو رہی ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو بار بار آئین کا، جو بار بار عدلیہ کی بالادستی کا اور پارلیمان کی بالادستی کا ذکر کرتے ہیں، ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، افتخار آپ نے بھی اتنے عرصے سے آپ کور بھی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو بھی، ہائی کورٹ کو بھی، کہ کیا اس ملک کی عدلیہ اور اس ملک کے اکثر وکیل وہ اس کیسز کو اپنے منطقی انجام تک جانے دینا چاہتے ہیں؟ اتنا سارا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ بڑا آسان ہے۔ وہ سعد رفیق صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ جی عدالتیں موجود ہیں، آپ چلے جائیں۔ ان عدالتوں میں جن لوگوں نے دن دہاڑے قتل کیا ہوتا ہے وہ بھی بیل پہ آ جاتے ہیں، جن لوگوں نے بانڈز دیے ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، کوئی پوچھتا تک نہیں ہے ان کو، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں، ایسے حکمران ہیں کہ وہ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت کا جج کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی آپ کو کتنی دیر کی بیل چاہیے، کب آپ نے جانا ہے باہر۔ یہ ادارے اتنا اس میں بگاڑ آ چکا ہے، اتنی زیادہ جانبداری ہو چکی ہے کہ بہت بڑا جو سٹیٹس کو ہے جس کو کہتے ہیں، چاہے اس میں میڈیا ہیں، چاہے وکیل ہیں، چاہے جج ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، وہ سب ایک طرف ہے، اشرافیہ جو ہے وہ ایک طرف ہو گئی ہے، وہ اپنے طریقے سے آئین کو، قانون کو استعمال کرتے ہیں۔ باقی ہمارے آپ کے لیے تو بالکل 100% اطلاق ہوتا ہے، عام آدمی کے لیے قانون بڑا تگڑا ہے وہ کہتے ہیں، لیکن جو اشرافیہ ان کے لیے تو ان کی سہولت کے مطابق چلتا ہے۔ یہ آرگومنٹ کتنا آتا ہے صاحب آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ عدالتوں نے تو یہی ہمیشہ کہا ہے کہ عوامی مفاد میں چیزوں کو دیکھ رہی ہیں اور بہتر یہ ہے کہ یہ معاملات پارلیمان میں طے کیے جائیں۔ کئی مواقع ایسے ہیں جن کے اندر کیسز گئے بھی ہیں تو ان کو واپس بھیجا گیا ہے کہ اس کے لیے بیسٹ فورم تو وہ ہے، لیکن بار بار جب سیاستدان لے کے جائیں گے تو پھر ہمیں تھوڑا سا اداروں کے کردار کے اوپر اتنی زیادہ کرٹیسزم تو نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، اور یہ درست بھی ہے کہ خاص کر میں یہاں دیکھتا ہوں سپریم کورٹ میں کئی مرتبہ، اور جب یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہی کورٹ تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ تو پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، لیکن جو ہم شروع والے حصے میں جو ہم نے کیے، دوسرے والے میں کہ جو تشدد آ گیا ہے، عدم برداشت آ گیا ہے، چھوٹے دل آ گئے ہیں، ایک دوسرے کے بالکل بات سننے، آپ مجھے بتایا نا کہ یہ والا ایلیمنٹ پہلے تو ہوتا تھا۔ اس دفعہ تو اپوزیشن بھی ڈیوائڈ تھی، اپوزیشن بھی 2.5 سال بعد اکٹھی ہو گئی تھی کہ جناب عدم اعتماد اب کرنا ہے نہیں کرنا، تو ایک مسٹرسٹ ہے بہت زیادہ، اور اسی مسٹرسٹ نے نظام کو تھوڑا سا ہٹ کیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جو رولنگ میں ہے یا جو اپوزیشن میں ہے
کہ کبھی کبھی آپ نے مل کر کے بیٹھنا ہے. اب ریفارمز کی بات ہے کہ کل اسپیکر صاحب نے کمیٹی کے لیے وہ نام مانگ رہے کہ ایک ریفارمز کے لیے کمیٹی بنائے پارلیمنٹری. آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی اس میں ہے سر, میرا نہیں خیال, حالانکہ پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف تھا اس وقت, ہمارے دوسرے والے لوگ نہیں بیٹھ رہے تھے. تو اگر یہ نہیں بیٹھیں گے, پی ٹی آئی حکومت میں ہو, یہ نہیں بیٹھیں گے, آج یہ حکومت میں ہے وہ نہیں بیٹھ, تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ اور پھر آگے ہم اپنی نسل کو کیا میسج دیں, میسج ان کو کیا دے رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ پارلیمانی جمہوریت جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے, تو اس کے حوالے سے ہم کیا شدید اور سنگین سوالات کھڑے کر رہے ہیں. اور یہ تو یقینی طور پہ یہ بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے. ایک ناظرین چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد وطن عزیز کے اندر جو دہشت گردی کی واردات ہے, اور بالخصوص بلوچستان کے جو ناراض لوگ ہیں, ہم بی ایل اے کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے اب خود کچھ حملے ہونا, اور وہ بھی خواتین جو پڑھی لکھی خواتین ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, یہ کتنا الارمنگ پاکستان کے لیے, اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. امتیاز صاحب, یہ دہشت گردی کی جو لہر چل رہی ہے نا, اس کے اگینسٹ آرگومنٹ دے دینا کہ اس کے اندر را انوالو ہے, اس کے اندر MI6 انوالو ہے, اس کے اندر شاید CIA کو ڈال دیں, اس میں ہم NDS کو ڈال دیں, بڑا آسان ہے سر. لیکن بلوچستان کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں سر, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاف آف دا کنٹری وہاں پہ آج تک لوگ سٹون ایج میں رہ رہے ہیں, اور وہاں کے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹیاں بنی, کیا کچھ بنا, ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے. محرومیوں کو ہم نے دور نہیں کرنا, لوگوں کے کنسرنز کو ہم نے ایڈریس نہیں کرنا, بغیر پوچھے لوگوں کو اٹھا کے غائب کر دینے ہیں, اور جب اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر سیدھا ہم بھارت پہ ڈال دیتے ہیں یا کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیونکہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تو پھر لہٰذا یہ تو ہوگا. سر یہ مسائل تو سارے دیکھے ہوئے ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے انیشیٹو کیوں نہیں لیا جاتا؟ وہ اس لیے کہ سیاسی مینجمنٹ زیادہ ہو رہی ہے نا جی. اگر ہماری توجہ کہیں اور ہماری توجہ کہیں اور ہو تو وہ پھر چاہے اس میں را ہے, چاہے کوئی بھی ایجنسی اس میں ملوث ہے, قطع نظر اس کے بنیادی سوال آپ وہ ویڈیو اس میں ضرور چلائیں بعد میں, جب وہ گاڑی آتی ہے چینی پروفیسروں کی, خاتون وہ کھڑی ہے, آپ کو اس کے آگے پیچھے کوئی رینجرز کی یا پولیس کی گاڑی نظر آئی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید بائک پہ سوار ایک رینجر وہ بہت پیچھے 20 قدم کے فاصلے پہ تھا. تو جناب آپ جو مرضی الزام لگا لیں, پہلا اس کا پہلو یہ ہے کہ ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, ہماری پولیس اور رینجرز جو ان کی ڈیوٹی پہ مامور ہیں وہ وہاں پہ نہیں تھے. 2 سیکیورٹی گارڈز وین کے اندر تھے, اس میں سے ایک جو ہے وہ شہید ہو گیا, تینوں چینیوں کے ہمراہ. اب ہم کس منہ سے کہیں گے کہ غیر ملکی اس میں بھئی وہ تو پتہ ہے آپ کو, یہ تو امتیاز صاحب سمٹمز ہیں نا ان کو کنٹرول, پر جو کاز ہے, کاز کی طرف ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ میں اسی کی طرف جا رہا ہوں کہ محض یہ کہہ دینے سے کہ غیر ملکی اس میں انوالو ہے, آپ اپنی ذمہ داریوں سے مبرہ نہیں ہو سکتے ہیں. جو وہاں کا نوجوان ہے, جو جن کے وہاں کے نوجوانوں کو آپ اسمگلنگ کے نام پہ ان کی گاڑیاں, ان کی موٹر سائیکلیں پکڑ لیتے ہیں. اسمگلنگ تو ہوتی ہے, اسمگلنگ سے وہ کہتے ہیں یہ بہتی گنگا, اس میں ہر ایک کو اس میں ہاتھ دھو رہا ہے. صحیح. ہماری ایران کے ساتھ جو اسمگلنگ ہوتی ہے, افغانستان کے تمام ادارے کے لوگ ہیں اس میں, اوپر نیچے شامل ہیں بلا تفریق. لیکن جو مسائل ہیں نوجوان کے, وہاں اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے, اس کے روزگار کا مسئلہ ہے, اس کی تکنیکی تربیت کا مسئلہ ہے, اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن بنتی ہے وہ علیحدگی پسندوں کے لیے, ان ٹیررسٹ گروپوں کے لیے جو کہ سہولت کار ہیں اس ملک میں, اور چین کے خلاف عدم استحکام پھیلانے کے لیے, پاکستان کے اندر عدم استحکام کے لیے. اس میں جو یہ جو مجید گروپ ہے لبریشن آرمی کا ایک حصہ, یہ تمام لوگ محض مینیفیسٹیشنز ہیں اس پراکسی ٹیررزم کی جس کا سامنا اس وقت ہمیں اس پاکستان میں, افغانستان میں اور چین کو ہے. حتمی ہدف چین کا یہ ہوتا رہے گا. ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے اس قسم کی اس پہ جسٹیفیکیشن دینے کے لیے کہ جی یہ چونکہ غیر ملکی ہیں اس کے اداکار بنے ہوئے ہیں اس لیے یہ دھماکہ ہو گیا. صحیح. طاہر صاحب کیا انفیکٹ اب کس نے آپ کو منع کیا کہ وہاں پہ اچھے تعلیمی ادارے نہ بنائیں, وہاں پہ اچھے آپ ہاسپٹلز نہ بنائیں, وہاں پہ لوگوں کے لیے انڈسٹری نہ لگائیں, وہاں پہ لوگوں کے دیگر روزگار کے مواقع پیدا نہ کریں؟ کسی نے روکا تو نہیں ہے آپ کو. تو یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنا چاہیے. اس حوالے سے سیاستدان بھی گویا کہ مینگل صاحب, اختر مینگل صاحب یہ تیسری حکومت کا حصہ بن رہے ہیں, نکات ان کو وہی 6 ہیں. لیکن اب کی بار بھی آپ کے پرائم منسٹر وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا ہے کہ ان وہ حلقوں سے یا ان مقتدر حلقوں سے وہ گفتگو کریں گے, بات کریں گے کہ آپ کے کنسرنز کو دور کیا جائے. تو جب آپ کے سیاستدان اس طرح کے سگنلز دیں گے
تو سر پھر کیسے یہ زرخیز زمین رہے گی پھر ان دہشت گردوں کے لیے کہ جو پاکستان کو ہمیشہ مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو یہ کہوں گا کہ بلوچستان کے معاملے پہ ذرا پولیٹیکل لیڈرشپ کو اختیار دیں اور ان کو موقع بھی دیں. اچھا، یہ تصور ختم کرنی چاہیے کہ سیاستدان نہیں سمجھتے. سیاسی حکومتیں کرپٹ ہیں. یہ یہاں فرشتوں والا پاکستان نہیں ہے. یہاں پر سیاستدان کے کرپشن تو آ جاتے ہیں 2 دن میں، دوسروں کے نہیں آتے. تو اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ان کا اپنا نظام ہے، ان کا اپنا نظام ہوگا. دوسری بات ہے کہ بلوچستان کے آپ گوادر میں 3 مہینے پہلے وہ جو پروٹیسٹ شروع کیا تھا وہ مولانا ہدایت الرحمان نامی بندے نے. جی ہاں بالکل. تو بلوچستان کی تاریخ میں ہم نے اس وقت سنتے تھے کہ تمام خواتین گوادر کی جی ہاں وہ جلوسوں وہ ان دھرنوں میں حصہ بن گئے تھے. جی پورا گوادر نکلتا تھا، پورا گوادر. اور ان کے مطالبات کیا تھے کہ جو ٹرالرز ہیں دیگر جگہوں سے آتے ہیں، کراچی سے جگہ فشنگ کر رہے ہیں، اور وہ کس کے ٹرالر تھے؟ وہ آپ کا ٹرالر تو نہیں جا سکتا نا. بالکل ایسے نہ میرا جا سکتا ہے. صحیح. کسی مضبوط بندے کا جاتا ہوگا نا. جی علی زیدی صاحب نے کسی بڑے تگڑے آدمی کو کہا ہوگا نا کہ آپ. اچھا وہ کہتا تھا، ہدایت اللہ کہتا تھا کہ جی ہم اپنے بلوچستان کے گوادر کے لوگ 100 مرتبہ اپنا شناختی کارڈ دکھاتے شہر کے اندر کہ جی میں لوکل ہوں. تو لہٰذا لوگ ہم کہتے ہیں نا کہ گوادر دبئی بنے گا نا. آپ گوادر میں اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتے کہ وہ پھرے وہاں پہ. تو دبئی تو اوپن سٹی ہے دنیا کے لیے. یہ سوچ تبدیل جب تک نہیں ہوگی اور بلوچستان میں جب دل چاہے تو اس حکومت کو ختم کرو، جب اس کو ختم کرو، ان کو خریدو، ان کو فون کرو، یہ ہمارا جب ختم نہیں ہوتا نا تو بلوچستان میں حالات ٹھیک بالکل بھی نہیں ہو سکتے. یہ جو خاتون نے خودکش کیا ہے، یہ ایم فل کی اسٹوڈنٹ، اس کے شوہر ڈاکٹر، اس کے بھائی ڈاکٹر، اس کے والد سابق رجسٹرار، تو تعلیم یافتہ لوگ بھی ہاں تو مجبور ہوئے ہوں. اچھا والدین کو، آپ بھی والد ہیں، امتیاز صاحب کے بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں. چھوٹے بچے چھوڑنا ماں کے لیے بالکل ناممکن ہوتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے. لیکن بڑوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، بڑوں کو بھی چھوڑنا. تو لہٰذا اگر وہ ایکسٹریم قدم اس خاتون نے اٹھائی ہے جو ہمارے مہمانوں کو مارا ہے، چینی اساتذہ کو مارا، وہ ہمارے مہمان تھے. وہ بلوچ کلچر کا بھی حصہ نہیں کہ آپ مہمان کو مارے، وہ کسی بھی پاکستانی کا، پنجاب کا، پختون کا. لیکن اگر وہ مجبور ہوئے تو سوچنا چاہیے، پرانی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی اور پھر معاملات آگے اگر نہیں کریں گے تو آج اس نے کیا ہے تو ممکن ہے. اور اس کے دوسری خاتون بھی تھی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ گینگ تو بالکل یہ سوچ آگے تک پھیل چکی ہے اور یہ اس منترے سے ناظرین اب کام نہیں چلے گا کہ یہ کوئی بیرونی سازش پاکستان کے خلاف ہے، بلکہ جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو بھی سنجیدگی کے ساتھ ایڈریس کرنا پڑے گا. اور طاہر صاحب نے بات کی کہ سیاستدانوں کو سپیس اختیار دینا پڑے گا. اگر نہیں ملتا تو سیاستدانوں کو خود بھی یہ حاصل کرنا پڑے گا، تب جا کے مسائل حل ہوں گے. ورنہ اسی طرح ریاست بلیڈ کرتی رہے گی اور خدا نخواستہ پھر اس کے جو آرگن ہیں وہ کہیں اس سے الگ نہ ہو جائیں. آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.